بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 144 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ محرم کے لیے کن جانداروں کا مارنا جائز ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت جو ہے وہ ایک نئے باب سے شروع ہوگی، اور محرم کے لیے کن جانداروں کا مارنا جائز ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً گفتگو اس حوالے سے ہے کہ کس چیز کو وہ مار سکتا ہے، شکار کے حوالے سے ہو یا ویسے ہو، تو وہ جاندار ہو تو اس کا مارنا کس حد تک درست ہے۔ تو باب ہے باب ما رخص للمحرم ان یقتل من الدواب، کہ یہ باب ہے کہ محرم کے لیے جن جانداروں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے ان کی اجازت کے حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی پہلی حدیث ذکر فرماتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الدواب لیس علی المحرم فی قتلہن جناح، الغراب والفارۃ والعقرب والحداءۃ والکلب العقور۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت بیان کی ہے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانداروں کے مارنے والے محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جناح یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ 5 جانداروں کے مارنے والے اب جو جس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ کون سے ہیں؟ ایک کبا، دوسرا چوہا، تیسرا بچھو، اور چوتھا چیل، اور 5واں جو ہے وہ باولا کتا ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارۃ والکلب العقور والغراب والحداءۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے حدیث نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عبداللہ بن دینار نے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانداروں کو جو محرم مار ڈالے گا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ان 5 میں سے ایک بچھو ہے، دوسرا چوہا ہے، پھر باولا کتا ہے، کوا ہے اور چیل ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عمر بن الخطاب انه امر بقتل الحیات فی الحرم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ابن شہاب نے بتایا کہ انہوں نے حرم میں ہر قسم کے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب قال بلغنی ان سعد بن ابی وقاص کان یقول امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوزغ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک جو ہیں یہ ہمیں روایت بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے خبر دی ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی مارنے کا حکم دیا ہے۔ قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو ذکر فرمانے کے بعد مسلک کے احناف کو واضح کرتے ہوئے اپنا نظریہ لکھتے ہیں کہ ان تمام ارشادات پر ہمارا عمل ہے،
اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ اب ان روایات میں 7 موذی جانداروں کا محرم کے لیے مارنا جائز قرار دیا گیا، یعنی مختلف 5 میں جو کچھ فرق بھی بیچ میں آیا، تو 7 ایسے ہیں کہ جن کے مارنے کی اجازت ہے۔ اب ان کا ذکر دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، جیسا کہ اس کے علاوہ اگر معطا امام محمد میں تو روایات ہیں، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانداروں کو اگر کوئی محرم مار ڈالتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب وہاں بھی چوہا، بچھو، کوا، چیل اور باولا کتا یہ گنوائے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی، لیکن زید بن جبیر رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ محرم کیا کیا جاندار مار سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مقدسہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے چوہا، بچھو، باولا کتا، چیل اور کوا مارنے کا حکم دیا۔ اچھا، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا محرم سانپ مار سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سانپوں کو مارو، اقتلوہن کے الفاظ جو ہے آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو اب معطا میں جو 7 اشیاء کا ذکر ہوا ان میں سے 6 کا ذکر تو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ نے سن لیا کہ اس میں بھی ان 6 کے مارنے کا جو ہے وہ ان کی اجازت کے حوالے سے ذکر ہے۔ ان کے علاوہ اسی کتاب میں بھیڑ کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی زنبور جو ہے اس کو بھی مار سکتے ہیں۔ گویا 6 تو متفقہ ہیں اور 7ویں بروایت معطا چھپکلی اور بروایت مصنف ابن ابی شیبہ بھیڑ ہے۔ چونکہ دونوں موذی ہیں اس لیے ان روایات میں کل 8 جانداروں کا پھر اس انداز سے ذکر مل جاتا ہے جن کو حالت حرام میں مارنے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اچھا، ان جانوروں کے قتل کرنے کے بارے میں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی مضمون تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محرم پر اگر کوئی درندہ حملہ آور ہو تو اسے قتل کر دینا جائز ہے، یعنی کوئی درندہ جو ہے چیر پھاڑ کرنے والا جاندار وہ محرم پر حملہ آور ہو جائے تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اچھا، 5 جانداروں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا، یعنی یہ دکھ نہ بھی پہنچائیں تو ان کے مار ڈالنے پر کوئی گناہ یا فدیہ نہیں لازم آئے گا، یعنی حالت حرام میں، بلکہ آپ نے حرم اور غیر حرم دونوں میں ان کے مارنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اور قتل کرنے والے پر فدیہ کی ادائیگی بھی معاف فرما دی، کیونکہ ان جانوروں کا قتل جو ہے وہ مطلقاً مباح ہے، جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کو شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آیت کے اجمال کو مذکورہ احادیث نے بیان کر دیا ہے، کیونکہ وہاں کن سے منع کیا کن سے نہیں کیا، تو یہاں احادیث مذکورہ میں جو ہے وہ تشریح آ گئی۔ تو یوں احادیث مذکورہ اس آیت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک الحاق ان کا اس آیت کے ساتھ ہو جائے گا تو ملحق ہو جائیں گی، اس کی تشریح ان سے تفسیر ہو جائے گی۔ ہاں، اگر ان 5 جانداروں کے علاوہ کسی اور درندے کو بصورت عدم حملہ، یعنی اس نے کوئی موذی پر محرم پر اس موذی جانور نے حملہ نہیں کیا اور محرم جو ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اب اس صورت میں یعنی وہ درندہ کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور وہ موذی ہے لیکن اس نے حملہ نہیں کیا تھا محرم کا، تو محرم جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس کو مار دیا، تو احناف کے نزدیک اب اس شخص کو فدیہ دینا پڑے گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فدیے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ جو 5 جانداروں کو مارنے کی اجازت عطا فرمائی ہے
وہ اس لیے اجازت دی ہے کہ یہ موذی ہیں، یعنی یہ ایذا دینے والے ہیں، لہٰذا ان کے علاوہ بھی جن میں ایذا کی علت پائی جائے گی وہ از روئے قیاس ان میں شامل ہوں گے۔ تو گویا قرآن کریم کی آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ موذی جانوروں کے سوا کسی کا شکار کرنا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ شکار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ گوشت کھایا جائے، اس لیے مزید تخصیص ہم یہ کریں گے کہ ایسے موذی جانور کہ جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا ان کا قتل جائز ہے، اور جو غیر موذی ہیں اور حرام ہیں ان کا جو قتل ہے وہ ناجائز ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسئلے کی تائید میں یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے دعائے نقصان فرمائی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ تو آپ کی اس دعا کا اثر یہ نکلا کہ عتبہ کو ایک شیر نے چیر پھاڑ دیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ کتے میں شیر بھی شامل ہے۔ اس لیے محرم کے لیے جب بھولا کتا مارنے کی اجازت ہے تو شیر کی بھی اجازت ہوگی، کیونکہ یہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ احناف جبکہ اپنے مسلک کی تائید میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تم حالت احرام میں شکار کو مت مارو، اور صید یعنی شکار جو ہے اس کا لفظ تمام وحشی جانوروں کو شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 5 کا استثناء فرما دیا، لہٰذا ان 5 کے علاوہ تمام وحشی جانور، یعنی جو روایات مختلف کتابوں سے ہم نے 8 جانور ایسے مستثنیٰ کر دیے، تو ان کے علاوہ تمام وحشی جانور قرآنی حکم میں شامل ہوں گے۔ اور اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول استثناء کی علت وہ تکلیف پہنچانا ہوتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 مخصوص عدد کی استثناء فرمانا یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہو جاتا ہے، کہ پھر وہ سیدھا فرما دیتے کہ ہر موذی کو مارو۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی ان 5 کے سوا دیگر وحشی جانوروں میں نسبتاً جو ایذا ہے وہ کم بھی ہوتی ہے ان کی صفت ایذا، کیونکہ مذکورہ 5 جاندار کوئی چھیڑے یا نہ چھیڑے خود بخود حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں ہی حملہ آور ہونا ہے، لیکن ان کے سوا دیگر وحشی جانوروں کو جب تک تنگ نہ کیا جائے وہ حملہ نہیں کرتے اور نہ ہی ایذا کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ساری بحث تھی وہ ذکر تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حناف کے نزدیک محرم کا صرف ان جانداروں کو مارنا جائز ہے، اور ان کے مارنے پر نہ گناہ اور نہ فدیہ لازم آتا ہے جن کی نشاندہی جو عدد کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ ان کے سوا کسی وحشی جانور کو اگر محرم مارے گا تو فدیہ دینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو آپ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔